بتا رہے ہیں، ان کے ماننے والے ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس طرح فریق ایک دوسرے کے فریق بنتے گئے، یعنی ایک دوسرے کی اپوزیشن بنتے گئے. فرق کے معنی اپوزیشن. تو اب وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں. تو اس طرح 4 امام تو آئے تھے، پھر لگاتار ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد آتے گئے، اور وہ اپنی تعویل بیان کرتے گئے آیات میں. تو حضور نے فرمایا تھا اہل بیت سے قرآن کی تفسیر لینا. تو ایک مرکز نبی نے بنایا تھا تاکہ اختلاف نہ ہو آیات میں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے گھر والے ہیں اور قرآن ان کے گھر میں اترا ہے، یعنی ہمارے گھر میں. ہمارا ان کا گھر الگ نہیں ہے، ایک ہے، اور گھر والے ہی گھر کی باتیں صحیح بتا سکتے ہیں. ان سے تم اب لگاتار پیغمبر کے ارشادات ہیں، اسی سلسلے سے اگر آپ ان کو پڑھتے جائیں، تلاش کرتے جائیں، ان سے اگر تم دین لوگے تو یہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں کریں گے. ایسے اچھے عمدہ ارشادات. ایک طے شدہ بات کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ امت کے کسی فرد کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ سب طے شدہ باتیں، انہیں اللہ نے علم دیا ہے. اور اگر آپ نہیں مانتے کہ اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، بہت سی جگہوں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے، تو پیغمبر نے یہ بھی دکھا دیا کہ ہم نے انہیں اپنی زبان چسائی ہے. اب اگر آپ صدق کے پیغمبر کے قائل ہیں کہ یہاں علم نطق نو کے زباں ہے علم، تو وہ علم اس طرح بھی پیغمبر منتقل کر رہے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو دنیا ورثے کی قائل ہے کہ عالم کے خاندان میں عالم پیدا ہوگا. بہت سی چیزیں وراثتاً آتی ہیں، شرافت، نجابت، سیادت. اسی طرح جو صفات، نیکیاں، کرامت، سخاوت، اسی طرح علمیت ہے، وہ بھی وراثتاً آتی ہے. تو یہ تو طے ہے نا کہ یہ خاندان ہمیشہ سے عالم تھا. تاریخ نے کھل کے بات لکھ دی. تو سب کو پتہ ہے کہ مچھلی کا بچہ مچھلی ہوگا. ہر پرندے کو دیکھیے کہ اس کا بچہ وہی ہوگا جو اس کی نوع ہے، جو قسم ہے. کبوتر کا بچہ کبوتر ہوگا. اور مثال میں ظاہر ہے کہ اس سے اچھی کیا مثال ہو سکتی ہے. کئی بار میں نے یہ مثال بیان کی ہے کہ تمام پرندے صبح ہوتے ہی جنگل میں نکل جاتے ہیں،
اور پرواز کر جاتے ہیں اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر. بچے ان کے آشیانوں میں تنہا رہ جاتے ہیں اور ماں باپ چلے جاتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. کیوں گئے ہیں؟ کہاں گئے ہیں؟ جہاں ان کا دانا پانی ہے وہاں گئے. اب وہ چاہے کھیت ہو یا کھلیان. تو کھلیان آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ایک ہے کھیت، ایک ہے کھلیان. کھیت وہ جس میں دانا اگ رہا ہے، اور کھلیان وہ ہے جہاں اناج کاٹ کر صاف کر کے رکھا گیا ہے. کھیت الگ ہے، کھلیان الگ ہے. کھلیان کو اردو ادب میں خرمن کہتے ہیں. خرمن یہاں جہاں گیہوں کا ڈھیر لگا ہے، جو باجرہ. اب وہ اتنا ہے کہ سینکڑوں پرندے بھی چگیں تو اس میں کمی نہیں آتی. پہاڑ کے پہاڑ میدان میں گیہوں اور باجرے اور جو کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے دانا چک کے لے جا رہے ہیں. کتنا کھا لیں گے؟ کتنا بڑا پیٹ ہوگا؟ ایک چھوٹے سے پرندے، بلبل، مینا اور طوطا اور کبوتر کا کتنا بڑا پیٹ ہوگا. تو پیٹ سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے گلے کے نیچے، سینے کے اوپر، دل سے اوپر گلے کے نیچے درمیان میں ایک چیز بنائی جسے اوڑا کہتے ہیں. وہ اس کے اندر جمع کر لیتے ہیں. اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو کھانا معدے میں چلا گیا وہ واپس دہن سے نہیں آ سکتا. اوڑے کا کھانا ویسے ہی ثابوت رکھا ہوتا ہے، وہ گلتا نہیں. وہ چاہے باجرہ ہو، جوار ہو، یا جو ہو، یا گیہوں. تو وہ کھلیان سے دانے کو اس میں جلدی جلدی ایک ساتھ 5-5 6 دانے اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی چبانا تو ہے نہیں، ان کو تو وہ یہاں پر ذخیرہ جمع کرنا ہے. تو اب اس دائرہ کار میں بیرنیس نے یہ شعر کہا تھا: لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار. خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو. اب چونکہ انبار ہے تو خوشہ چین یعنی جو دانے اگتے ہیں، لیتے ہیں اور چگتے ہیں، تو کتنا چگ لیں گے؟ لے جائیں. مضامین کے دانے وہ لے جائیں، ہمارے کھلیان میں، خرمن میں کمی نہیں ہوگی. اب یہ کام دن بھر کا ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی منقاریں اور چھوٹے چھوٹے دانے. یہ اللہ نے چھوٹے دانے اسی لیے بنائے ہیں. چھوٹے چھوٹے باجرہ چھوٹا، گیہوں چھوٹا، جو کہ سب سے چھوٹے پرندے کے بھی دہن میں آ سکے. اور ہلکا بنایا ہے. ہلکا یعنی وزن زیادہ نہیں. تو چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی وہی دانا اور وہی دانا
بڑے پرندے بھی. حالانکہ ایک چاول کا دانہ جو کہ پھل چکا دھان سے چاول بن چکا، جب اسے چیوٹی لے کے چلتی ہے تو ہم کو اس کا وزن پتہ نہ ہوتا، اس لیے کہ نہ ہم نے چیوٹی تولی ہے، اور جو وہ لے کے جا رہی ہے گیہوں کا دانہ یا جو چاول لے جا رہی ہے وہ نہ ہم نے تولا ہے اس کو. یہ بات مولا علی نے بتائی کہ وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن لے کے جا رہی ہے. تو ایک چاول کا دانہ 10 چیوٹیوں کے برابر تلے گا. اب ایسا ترازو بنے، اور بنے بھی تو زندہ چیوٹی کا وزن اور ہوگا اور مردہ چیوٹی کا وزن اور ہوگا. تو اگر مار کے چیوٹیاں ترازو میں تولی تو وزن بدل جائے گا، چاول کے دانے کا اور 10 چیوٹیوں کی میتوں کا. اور اگر زندہ تولی تو وہ بھاگتی پھریں گی پورے ترازو کے پلے میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو وزن تو نہیں ہو پائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم مولا علی کے قول پہ اعتبار کر لیں بس. اب جب تک انتظار کریں کہ کوئی سائنسداں ایسا ترازو بنائے کہ جیسے ہیرے تولنے کا ایک الگ ہی کانٹا ہوتا ہے، الگ الگ ترازو ہوتے ہیں. تو یہاں خرمن خالی نہیں ہو جاتے. جب تک فصل ہے، جب تک اناج ابھی رکھا ہے اور بازار تک پہنچا نہیں، اور اگر چلا بھی گیا سارا اٹھ کے تو دوسرا جو کٹ کے نیا آ رہا ہے وہ پھر ڈھیر ہو گیا. تو پرندوں کا رزق کہیں بند نہیں ہو رہا، بند نہیں ہو رہا. اور جب وہ سامان اٹھے گا، لوڈ کیا جائے گا، تو جو راستے میں گرتا جائے گا وہ بھی پرندوں کے کام آئے گا. وہ کسی کے قدموں میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بھی پرندے چن کے لے جائیں گے. اب یہ پورے دن کا کام ہے، اتنا سا اوڑا بھرنا ہے، پورا دن انہیں لگ جاتا ہے چکتے ہوئے، یعنی کہیں ریسٹ نہیں ہے. آپ جب بھی دیکھیں گے تو وہ جلدی جلدی مصروف نظر آئیں گے اپنا رزق حاصل کرنے میں. یہ اتنا سا دانہ اٹھانے میں انہیں پورا دن لگ جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ موسم اور رت کی ہوا کو محسوس کرتے ہیں کہ دونوں وقت ملنے والے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آشیانوں کی طرف واپس چلتے ہیں، اور غول کے غول واپس. اب ان کو اپنے درختوں کی بھی پہچان ہے، اپنے گھر کے دروازے بھی پہچانتے. اگر پہچانتے نہ ہوتے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوا چلا جاتا چیل کے گھونسلے میں، اور طوطا چلا جاتا کبوتر کے گھونسلے میں، اور سب بدل جاتے. تو کبوتر فاختہ کے بچے کو سارا دانہ دے رہا ہوتا جو دن بھر اس نے جمع کیا ہے، اور مینا جو ہے وہ طوطے کے بچے کو کھلا رہی ہوتی. بلکہ ایسا نہیں ہوتا. جو جس کا بچہ ہے وہ انتظار میں ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، ماں باپ بھی اپنے بچے کو پہچان، جبکہ ابھی بچوں کے پورے پر بھی نہیں نکلے ہیں، یعنی ان کے جیسے ہو نہیں پائے ہیں، پھر بھی وہ پہچانتے ہیں کہ ہم ان سے ہیں اور یہ ہم سے ہیں. اپنے ہی کو وہ بھرائیں گے. تو ہم کو تو کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر کے پاس جو علم کا ذخیرہ تھا وہ کسی اور کو اپنے دہن سے بھرا دیا ہو. حسین منی و انا من الحسن، علی مجھ سے ہے میں علی سے، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے.
اب رہ گیا یہ کہ پرندوں کی مثال میں شاید آپ یہ سمجھیں، اب یہاں نہ خرمن ہے، نہ یہاں ذخیرہ اندوزی ہے، یہاں تو وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے، اب وہاں مجھے نہیں پتا کہ وہاں کھلیان ہے کہ کھیت ہے، وہاں کوئی درخت ہے، درختوں کا ذکر تو ہم نے سنا ہے کہ وہاں ہیں، کھیت ویت کا نہیں سنا، وہاں نہ باغ کا سنا ہے۔ ہاں باغات جنت کا ذکر ہے، اب باغ کیسے ہیں کہ آم ہے، انگور ہے، انار ہے، کیا یہ نہیں پتا، میوے لگے ہیں، میوے کے درخت ہیں، لیکن ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے علم کا۔ وہ درخت ہیں، طوبہ بھی ہے وہ بھی درخت ہے، سدرہ ہے وہ بھی درخت ہے، دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ علم ہی کچھ اور ہے جو اللہ نے براہ راست اعلان کے ساتھ کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ علم دیا، اور پیغمبر وہ علم منتقل کر رہے ہیں۔ تو کس لیے کر رہے ہیں منتقل؟ یہ جو علی کو علم منتقل ہو رہا ہے، حسن اور حسین کو علم منتقل ہو رہا ہے، اور اپنی اکلوتی بیٹی کو جو علم منتقل ہو رہا ہے، وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ اس علم کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے اور امت اس سے فائدہ اٹھائے۔ علم تو مثل چراغ ہے نا، چراغ خود جلتا ہے، زمانے کو روشنی دیتا ہے، چراغ تو دوسروں کے لیے ہے نا، راہ دکھانے کے لیے، چراغ اپنے لیے نہیں ہے، روشنی اپنے لیے نہیں ہے، روشنی دوسروں کے لیے ہے۔ اسی طرح علم اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ تو اب جو کچھ پیغمبر کو جس طرح بھی اللہ نے عطا کیا ہے، سب کا سب تو اب اس کو بھی پیغمبر نے اس طرح بیان کیا کہ ابن عباس کی روایت کہ ہم نے پیغمبر سے سنا کہ اللہ نے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، علم 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے اللہ نے علی کو دے دیے، 10ویں حصے میں پوری کائنات کو بٹا۔ بھئی 9 حصے تو گئے، وہ تو علی کو مل گئے، ایک حصہ جو بچا 10واں حصہ، اس میں تمام انبیاء کو علم ملا، اولیاء کو ملا، اوصیاء کو ملا، دنیا کو ملا، قیامت تک ملے گا۔ لیکن پھر پیغمبر نے کہا اس 10ویں حصے میں جب سب کو بٹا تو جو اس کا بڑا حصہ تھا وہ علی کو پہلے۔ اچھا اب اگر کوئی کہے، فرض کیجئے آپ کے سامنے کوئی کہے یہ حدیث علی کے لیے نہیں ہے، اچھا کسی اور کے لیے نہیں ہے، چپکا لیجئے، دوسری بات، اور اگر کر بھی لیجئے تو ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ 9 حصے ان کو کس طرح ملے، کیسے؟ جب پیغمبر پر ملک آتا ہے تو اس کو آیات ملتی ہیں، تو علم یہاں سے آتا ہے، اور وہ بھی پیغمبر آخر سے بھی ملک آ کے کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے رب زدنی علما، یہ دعا مانگیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، یہ دعا بھی کرتے رہیے، یہ دعا پیغمبر امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو علم دعا سے ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یار صاحب یاد نہیں ہوتا، ارے کچھ یاد نہیں رہتا، کتاب پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے رکھا گیا پھر دعا کرو، دعا مانگو ہم سے کہ ہمیں علم دے، اس لیے کہ دینے والا وہی ہے، علم ادھر ادھر سے کہیں سے نہیں آئے گا۔
دینے والا وہ ہے. جب دینے والا وہ ہے تو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو. انہوں نے نہ دعا مانگی نہ ملک آیا اور 9 حصے ان کو مل گئے بیٹھے بیٹھے سما ٹی وی پہ. ایسا سما تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ایسا سما ہم نے نہیں دیکھا. ہے یہ حیرت کی بات. اور یہاں پیغمبر بتا رہے ہیں میں نے یہ علم دیا اس کو جس سے میں ہوں اور جو مجھ سے. اور پھر مولا نے بیان دیا کہ جب آپ نے اپنی زبان مجھے بچپن میں جب میں شیر خوار تھا, ابھی میری غذا شروع نہیں ہوئی تھی, اس وقت میری پہلی غذا جو ہے وہ لعاب دہن رسول ہے. تو اس علم سے مجھ پر علم کے 1000 باب کھلے. مولا فرما رہے ہیں اس لعاب دہن رسول سے مجھ پر 1000 دروازے علم کے باب کھلے. 1000 دروازے. اور پھر مولا کہتے ہیں ہر دروازے سے میں نے 1000 دروازے خود بنائے. اس پہ کوئی حیرت نہ ہو. یہاں سے لے کے وہاں تک 1000 چراغ جلا دیجئے. 1000 چراغ جلا دیجئے اور ہر چراغ کے پیچھے قطار لگائیے, بغیر جلے ہوئے 1000 چراغ رکھ دیجئے اور 1000 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیجئے. ہر ایک آدمی اپنے نام کا چراغ اٹھائے اور ایسے وہ 1000 چراغ ایک ہی چراغ لاتا چلا جائے. تو اصل چراغ اپنی جگہ رہے گا, اس میں کمی نہیں آئے گی. تو چراغ سے چراغ جلتا ہے, محاورہ ہے. علی نے علم کے 1000 چراغوں سے, دیکھیے علم گھٹتا نہیں, یہ بھی سب علی نے بتایا ہے. علم پیچھے کو گھٹتا نہیں, علم بڑھتا ہے. علم بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں, اضافہ ہوتا ہے. اور اصل اپنی جگہ باقی رہتا ہے. لو میں کمی نہیں آتی, چاہے وہ شمع کی لو ہو یا چراغ کی لو اپنی جگہ رہتی. وہ دوسری بات ہے کہ چراغ کا تیل ختم ہو جائے, شمع کی موم ختم ہو جائے. علم کا چراغ نہ تیل سے جل رہا ہے نہ موم بتی سے. اس کا ذکر بھی کر دیا اللہ نے کہ چراغ جل رہا ہے, لیکن وہ تمہارے دنیا کا تیل نہیں ہے. وہاں زیتونی زیتون ہے. اور پھر اس کی تعبیر کر دی گئی کہ وہ کوکب دری ہے. اس چراغ کا نام ہے کوکب دری. اور پھر آخر میں کہہ دیا گا نور علی نور, نور پر نور, نور پر نور, نور پر نور. پوچھا گیا امام سے کہ نور علی نور اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ہم 12 امام نبوت پر نور پر نور, نور پہ نور, نور پہ. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک عجیب و غریب ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ اہل بیت کے فضائل زیادہ سے زیادہ سنائے جائیں تو لوگ ادھر ادھر تلاش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے
بغیر سوچے سمجھے یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ حدیث مولا علی کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں ہے کہ 9 حصے علم انہیں مل گیا اور جس میں ذریعہ نہیں پتا کیسے ملا، جو طریقے ہیں وہ بھی گنوا لیجئے. اگر وراثتاً آیا تو ابا کتنے عالم تھے اور دادا کتنے عالم تھے اور ماں کتنی عالمہ تھی. اور اگر پیغمبر سے ملا تو پیغمبر کوئی کتاب لے کے تو الف ب کی پڑھانے بیٹھتے نہیں تھے. پیغمبر تو اپنا علم اگر منتقل کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دے چکے. اب رہ گیا قرآن، وہ سنا رہے ہیں، وہ یاد کر لیجئے. تو وہ آپ کو آیات اور سورے یاد ہو گئے. اب ضرورت پڑے گی اس کی تعبیل و تفسیر کی. تو علی کو دیکھ کر کہا یہی ہے تفسیر قرآن. تو اب آیات قرآنی پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور عرب داں تھے، عربی داں تھے، سمجھ رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے یہ لفظ انجان ہو، لیکن وہ معنی کچھ اور لے رہے تھے، وہ معنی کو گھما رہے تھے. اس لیے یہ 2 لفظ آئے، تنزیل اور تعویل. تو اب قرآن کی تنزیل ہو رہی تھی اور ایسے میں ہجرت ہو گئی. مکے کے 13 برس گزر چکے تھے، اب 10 برس باقی ہیں. ابھی 10 برس اور قرآن آئے گا. 13 برس آ چکا. 13 برس میں جو آیا تھا، جو تنزیل ہوا تھا، اب اس 13 برس کے تنزیل کی تعویل عرب کچھ اور کر رہا تھا اور پیغمبر بتایا تھے مجھ پر اترا ہے، اس لیے میرے تنزیل کی تعویل مجھ سے پوچھو. اور اس تنزیل اور تعویل کی جنگ، پہلی جنگ بدر چھڑ گئی، جس کا ذکر میں 17 رمضان کی تقریر میں کروں گا. اور یہ جنگ چھڑ گئی. یہ جنگ اس بات پر چھڑی کہ جو کتاب پیغمبر پہ اتر رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور وہ پیغام کیا دے رہی ہے. جس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے اور جسم و جسمانیت سے بری ہے. ظاہر ہے وہ اپنے بتوں کو لا رہے تھے. اللہ پیغمبر سے کہہ رہا تھا آپ توحید کو پیش کیجئے. تو توحید پیش کرنے میں کوئی چیز دکھائی نہیں جا سکتی، کوئی شکل نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ تو اپنے بت کاندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے. جسے وہ خدا سمجھ رہے تھے ان کو اپنے ساتھ لائے تھے، مدد کے لیے لائے تھے. اور ادھر ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ توحید تو نظر نہیں آ رہی تھی. ان کو تو بھائی اتنا ہی نظر آ رہا تھا یہ محمد ہیں اور یہ پہلو میں علی ہیں، اور کسی کو وہ دیکھنے کو تیار نہیں. وہ سب ان کے دیکھے بھالے تھے. چہرے جو نورانی تھے ان پہ نظر تھی. تو توحید کے تصور میں ابھی تو جو تعویل ہے وہ تعویل ہے شکل محمد اور شکل علی. ابھی تو یہی ہے اللہ کا چہرہ. اب اس کی کیا تعویل ہوگی قرآن کی آیت کی کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ. اس آیت کی کیا تعویل ہوگی؟ کون تیار بیٹھا ہے جو ہاتھ بنے اور آنکھ بنے اور کان بنے؟ بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ تعویل کیا ہوتی ہے. تو پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت تمہیں بتا دیں، اپنی طرف سے تم نہ کسی کو کان بنانا، نہ آنکھ بنانا، نہ ہاتھ بنانا، نہ چہرہ بنانا. تمہیں کچھ نہیں بنا، تمہیں پینٹنگ نہیں کرنی ہے. تم آرٹسٹ نہ بن جانا، مصور نہ بن جانا. جو یہ بتائیں یا جو ہم بتائیں بھائی یہ مان لو. تو ہجرت کا پہلا برس
اور اس کے بعد اب یہ آ گئے ہیں 30 31 32 33 34 کہہ لیجئے 36 ہجری، اور اس درمیان میں گویا ہجرت کو 30 برس گزر چکے، 30 برس گزر چکے۔ 30 برس کے بعد رسول کا وہ صحابی عمار کہ جو اس وقت بدر میں 60 سال کا تھا، تو اب وہ 30 برس کے بعد 90 برس کا ہے۔ تو سیاہ عمامہ اور سیاہ لباس، علی نے اپنے ہاتھ سے پورے صحابی کے سر پہ عمامہ باندھا، تلوار دی اور کہا جاؤ۔ تو رکے، گھوڑے پہ بیٹھ کے رکے اور آسمان کو دیکھا، اور پھر مولا علی سے کہا کیا وہ دن آ گیا جس کے بارے میں پیغمبر نے بتایا تھا؟ مولا نے کہا ہاں آ گیا۔ اب یہ یا عمار کو معلوم ہے یا علی، سوال کرنے والے کو یا جواب دینے والے کو، درمیان والا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کون سا دن۔ تو جب یقین ہو گیا انہیں کہ وہی دن ہے، تو دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ساری تفصیل آپ کو حدیثوں کی کتابوں میں، بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں عمار کے بارے میں سب مل جائے گا۔ کھڑے ہوئے اور میری کتاب عظمت صحابہ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو عمار پہ تقریر ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور کھڑے ہوئے اور وہ علم جو علی کا علم تھا، صفین کے دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑے ہو کے عمار نے علم کی طرف اشارہ کیا اور کہا یوم بدر کے روز اسی پرچم کے نیچے ہم تمہارے باپ دادا سے لڑ رہے تھے۔ اسی علم، اسی پرچم کے نیچے بدر کے روز ہم تمہارے باپ دادا سے لڑ رہے تھے۔ کس بات پر؟ اب بتایا عمار نے کہ اس علم کے نیچے ہم تمہارے باپ دادا سے بدر کے روز لڑ رہے تھے، تعویل قرآن پر، اور آج تم سے لڑ رہے ہیں اسی علم کے نیچے تعویل قرآن پہ۔ یعنی 30 برس گزر گئے ہیں اور امت میں ابھی مسئلہ تعویل کا جھگڑا رکھا ہوا ہے۔ پتہ چلا علی جو تعویل بتا رہے ہیں وہ سامنے والا ماننے کو تیار نہیں، تو فرقہ بنایا کس نے؟ جب علی یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے یہ معنی ہے تو مان لو نا۔ علی سے اختلاف کرنے کی بنا پر کہ نہیں اس آیت کے معنی یہ ہیں، فرقے بنتے چلے گئے۔ وہ علی جو چاہ رہا ہے کہ سب ایک مرکز پر جمع رہیں اور قرآن کے معنی بدلے نہ جائیں، اور وہاں کوشش یہ ہے کہ اتنے معنی بیان کر دیے جائیں کہ اختلاف ہو جائے۔ اور آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نصیحت کسی کو کرنا چاہیں اور ایک لفظ بول دیں تو بہکانے والے اس کو کہیں گے اما کہا تو ہے انہوں نے، لیکن اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ لشکر کے لیے بادشاہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا روکو مت، جانے دو۔
تو اب اس کے معنی کتنے ہو گئے؟ بادشاہ سے پوچھا گیا لشکر مقابل پہ آ گئے، آپ کا لشکر جائے. بہت پرانا لطیفہ ہے، پرانا لطیفہ بھی یاد رکھا کیجئے، بہت قدیم ہے، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے چل رہا ہے یہ لطیفہ، پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے. تو بادشاہ سے پوچھا گیا لشکر جائے لڑنے؟ بادشاہ نے کہا روکو مت، جانے دو. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ لشکر کو روکو مت، جانے دو، یعنی جائے اور لڑے. لیکن وزیر ایسا تو نہیں دیوانہ، اس لیے کہ لہجے سے پتہ چلے گا روکو مت، جانے دو. یار اتنی دیر میں لطیفہ، یہی تو اس میں باریکی ہے، نزاکت ہے، یہی تو بلاغت ہے. اب پھر سے جملہ سن لیجئے، روکو مت، جانے دو. روکو مت، جانے دو. اب بتائیے لشکر جائے یا روکا جائے؟ یعنی تعویلیں ہو گئیں دو. جب تعویلیں ہو جائیں جملے کی دو تو شش و پنج میں پڑ گیا آدمی. جب شش و پنج میں پڑ گیا تو اصل معنی معلوم نہیں ہوئے، مقصد حاصل نہیں ہوا. جب مقصد حاصل نہیں ہوا تو گمراہ ہو گیا. جب گمراہ ہو گیا تو جہنم میں چلا گیا. یہی تو مسئلہ قرآن کا ہے. اگر آیت کے معنی صحیح پتہ نہیں چلے تو گمراہ ہو گیا. جب گمراہ ہو گیا تو جہنم میں گیا. تو اب جسے جانا ہے وہ جائے، اور جسے علی سے لینا ہے وہ جنت پہ جائے. یعنی امت کا فائدہ تھا اس میں کہ ہم قرآن کو تنہا نہیں چھوڑ رہے. قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، اس کے مطلب فوراً یہ لینا چاہیے تھا کہ انہی سے پوچھنا، یہی سمجھائیں گے. اب جو عام سی مفہوم عام واقعات سے متعلق ہلکی پھلکی آیات ہیں، اس میں تو کہیں آپ حضرت علی کا نام دیکھ لیں گے. کسی جنگ سے متعلق کوئی آیت کہیں پر آئے گی تو مولا علی کا بھی نام آ جاتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، اور ان کے ساتھ اور ان کے شاگردوں کا بھی نام آ جاتا ہے. لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جہاں علی کا نام آ گیا اب وہاں عبداللہ ابن عباس کا قول بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بعض مفسرین کو میں نے دیکھا کہ مولا علی کا قول لکھ کے پھر شاگرد کا قول لکھتے ہیں. ابھی شاگرد کوئی اپنی طرف سے تھوڑی لایا ہے، وہ بھی علی سے لے گا نا، تو دو الگ الگ قول تھوڑی ہو جائیں گے. ابن عباس تو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی سے سب کچھ سیکھا ہے، لیا ہے، انہی سے تفسیر پوری لی ہے. تو اب علی کے بعد عبداللہ ابن عباس لکھنے کی کیا ضرورت؟ علی جب لکھ دیا تو کافی. اب 10 راویوں کی کیا ضرورت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اور فلاں نے نہیں کہا اور فلاں نے نہیں کہا. ارے کہتا رہے بس، جب علی کہہ چکے تو بات ختم ہے. پھر ضرورت نہیں ہے. اب رہ گیا یہ کہ علمی حدیث جس کی وجہ سے علی کو فوقیت حاصل ہے، آپ وہ حدیث کسی پہ چپکا دیجئے تو کم سے کم یہ تو پوچھا جائے گا کہ 9 حصے مل گئے تھے اور 10ویں میں بھی سب سے زیادہ انہیں مل گیا تھا، تو پھر علی سے بار بار کیوں پوچھ رہے تھے آپ؟ بھئی اس کی مثال تو ایسے لے لیجئے میرے بھائی، صاف صاف بات سامنے کی رکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ نے اتنا علم علی کو دے دیا اور شہر علم کا دروازہ قرار پائے اور رسول نے فرما دیا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو کیا علی بھی کچھ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے؟ ارے شکر کا سجدہ کیجئے. اگر راوی کہیں یہ لکھ جاتا چپکے سے، کہیں لکھ جاتا یہ لکھا کہ علی سب کے مشیر تھے، یعنی سب علی سے مشورہ لیتے تھے، یہ کسی نے نہ لکھا کہیں کہ علی نے بھی سب سے مشورہ لیا.
اگر کہیں علی پوچھ لیتے بھائی تمہارا کیا خیال ہے تو 100 افسانے بن جاتے، 100 افسانے بن جاتے. تو پتہ چلا کہ جو مکمل عالم ہوتا ہے اسے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 9 حصے لے کے بھی آپ پوچھنے چلے جا رہے ہیں، اس کو کہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں. تو اسی سے تضادات کا پتہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ذاتی کی جائے علم کے ساتھ، اس میں انصاف ہونا چاہیے اور جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے. علم میں جہاں آپ نے جھوٹ بولا آئے گا نہیں وہ، اس لیے کہ جھوٹ نجاست ہے، علم طہارت ہے. تو طہارت آپ کو کہیں نجاست کے آس پاس بھی نہیں نظر آئے گی، اس لیے کہ نجاست طہارت سے دور بھگا دی گئی ہے. تو جب جھوٹ بول دیا تو اب طہارت، اب علم کیسے آئے گا؟ تو اب اگر کوئی صدیوں سے جھوٹ بول رہا ہو اور نسلیں جھوٹ بول رہی ہوں تو اب اس کا کیا علاج ہے یہ بتا دیجیے آپ، کہ بھئی جھوٹ پر ہی سارا دار و مدار ہو تو سچ پر کیوں نہ ہو اور سچائی پر کیوں نہ ہو. تو یہ سب ہم اپنی محبتوں کو جمع کر کے دوستوں کو سنا دیتے ہیں، دوست خوش ہوتے ہیں، دوست خوش ہوتے ہیں. فضائل علی سن کے ہم سنا کے خوش ہوتے ہیں، آپ سن کے خوش ہوتے ہیں. اس سے ان پر اثر نہیں ہوگا کہ جو نقصان اٹھا چکے، وہ تو قرآن نے کہہ دیا، تو اب نقصان فائدے میں کیسے بدل سکتا ہے؟ جب کہہ دیا قرآن نے وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بھائی خسارے میں ہے انسان، عصر کی قسم گھاٹے میں ہے. تو جب گھاٹے میں چلا گیا تو اب یہ گھاٹا فائدے میں بدلے گا کیسے؟ اس کا آگے فارمولہ بتایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عمل صالح ہو، حق کی راہ ہو اور صبر، اور یہ چاروں صفات علی کے ہیں. ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، یہ 4 صفات علی کی ہیں. اور صفات میں اتنے بلند کہ کل ایمان. دیکھیے اگر آپ گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں اور ایمان چاہتے ہیں تو کل ایمان، اور عمل صالح نیک کام کرتے رہنا. اگر تمہیں گھاٹے سے بچنا ہے، خسارے سے بچنا ہے، نیک عمل کرتے رہنا. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ذکر علی، بہترین عمل. اگر بہترین عمل نہ ہوتا تو کبھی پیغمبر نے کہتے اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. پتہ چلا مجلس کا افضل ترین ذکر جو ہے وہ ذکر علی ہے، اس کے بعد سب آتا ہے. نمبر اول ہے ذکر علی، پیغمبر نے بتایا زینت، سجاوٹ ذکر علی. اور یہ پیغمبر نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگ ٹکڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے. دیکھیے پارٹنر بنانے کی انسان میں عادت ہوتی ہے. دوست بنا لیا، پہلے 2 بیٹھے، پھر 3 بیٹھے، پھر 4 بیٹھے. ان کا اچھا ان کی پارٹی بڑی ہو گئی، 5 آ گئے تو 6واں بھی آ گیا، پھر 7واں بھی آ گیا. تو اب وہ سب ٹکڑیوں میں بیٹھتے تھے جمگھٹے لگا کے. تو کیا پیغمبر کو پتہ نہیں یہ مل مل کے کیا باتیں کرتے ہیں؟ حدیث اس لیے سنائی تھی
کہ ادھر 4 کھڑے ہیں ادھر 4 کھڑے ہیں مسجد کے باہر, وہاں دروازے پہ, وہاں صحن میں, ادھر کونے میں 4 5 وہاں کھڑے ہیں, 10 وہاں کھڑے. پیغمبر جب گھر سے نکلتے تھے تو سب دیکھ لیتے تھے کون کدھر کہاں کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے حدیث سنائی کہ کیا باتیں کرتے ہو یہ 5 5 10 10 دوست مل کے جو ٹکڑیوں میں سر جھکا جھکا کے سر ملا کے بیٹھے, باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ارے اپنی مجلسیں جو تم نے بنائی ہیں اس کو زینت دو ذکر علی سے, جہاں 4 جمع ہو ذکر علی کرو. تو وہاں دیکھیں اب جن گروپوں نے پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیا تھا تو وہ اگر 4 بھی بیٹھے تو وہ پیغمبر کی حدیثوں کو دہراتے تھے جو علی کے بارے میں رسول نے بیان کی, تو لوگ اور اس میں شامل ہوتے تھے. ہم کو یہ حدیث یاد, ہمیں یہ حدیث, وہ 1400 برس پہلے جن گروپوں نے, گروہوں نے, ٹکڑیوں نے ذکر علی کو زینت بنا لیا, وہاں سے ہماری عادت پڑی. نسلوں میں یہ عادت آئی ہے اسی طرح, تب جا کے یہ مجلسیں جمی ہیں ذکر علی کی. آپ اسے اجاڑنا چاہتے ہیں کیا جی؟ واز بھی کیا کیجئے, کبھی نماز کی بات کر لیجئے, کبھی روزے کی بات کر لیجئے, ارے کبھی خمس کی بات. ارے ہم کیوں کریں؟ ذکر علی میں سب سمایا ہوا ہے. اب چیلنج ہے, جائیے, میں تو بہت سی چیزیں دے رہا ہوں کہ پوچھتے رہیے. کیوں نہیں کہا پیغمبر نے اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر نماز سے؟ کم از کم رمضان میں تو یہ حدیث دے دیتے کہ آج کل رمضان میں جب تم لوگ بیٹھنا 4 آدمی تو اپنی مجلسوں کو روزے کے ذکر سے زینت دینا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ خمس, نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ. ارے نہیں, نہ توحید, نہ عدل, نہ نبوت. بس جہاں 4 آدمی بیٹھنا ذکر علی کرنا. اگر کلمہ گو ہو, اگر مسلمان ہو تو شرط یہ ہے جہاں بھی ہونا وہ ذکر علی کرنا. مجمع ہم نے بہت دیکھے ہیں, ارے دھرنے کے دھرنے لگ جاتے ہیں, الیکشن کے زمانے میں کروڑوں کا ہو جاتا ہے, اس لیے منتشر ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ رہنما بدل جاتا ہے. ہمارا رہنما 1400 برس کے بعد کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ عادت پڑی ہے ذکر علی, ذکر علی. خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں اور کوئی نہیں بتائے گا اس طرح کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ پیغمبر کے ایک ایک قول پر تمام علماء کو 1000 صفحے کی کتاب لکھنی چاہیے, پھر بھی کم ہوں گے صفحے. صرف یہ قول لے لیجئے اور اس پہ شروع میں مقدمے میں بحث کر لیجئے کہ کیوں ہر چیز پر فوقیت دی پیغمبر نے, کہ جہاں بھی 4 آدمی جمع ہوں اور مجلس جمع ہو, مجلس جمے تو ہمیشہ مجلس کو زینت دینا ذکر علی سے. اس پہ بحث کیجئے, یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں کہا. اور پھر ابھی میں نے بات مکمل کر دی تھی, اب شرح کر رہا ہوں کہ سمیٹ کر ایک ایسی چیز کہہ دی جائے جس کے اندر کل دین آ جائے.
اب کوئی اگر آپ میرا یہ جملہ کسی سے دوہرائیں کہ صاحب یہ کہا ضمیر اختر نے کہ اس لیے علی کا نام لیا کہ کل دین اس میں آ جاتا ہے، اب وہ کہیں گے ارے انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا. سنتے رہیے جتنی دیر وہ بول سکیں اس پر کہ نہیں ایسا نہیں اور ایسا نہیں، آپ سنتے رہیے. جب 1 گھنٹہ ہو جائے تو پھر دوسری دلیل آپ بتا دیتا ہوں وہ دے دیجئے گا، پھر وہ چلے جائیں گے. آپ اپنی بات پہ جمے رہیے کہ مجلسوں کا موضوع علی کو بنایا ہے نبی نے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی چیزوں کا نام آپ گنوائیں گے وہ سب علی میں آ رہی ہیں. علی آ گئے، علی کا موضوع چھڑ گیا. اب کوئی اٹھ کے کہے توحید سنائیے، اچھا لیجیے مولا علی کا پہلا خطبہ توحید پہ سن لیجیے. توحید آ گئے. عدل، بھائی عدل پہ جتنا علی نے بولا ہے نہج البلاغہ میں سب سنا دیجیے. عدل بھی آ گیا. نبوت، تمام انبیاء کے بارے میں خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ کہیں گے اور ان کے کیا رتبے ہیں اور کیا مرتبے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر کا رتبہ بیان کیا. نبوت آ گئی. پھر امامت کا تعارف علی نے کرایا، امامت پہ آپ دے دی. پھر علی نے قیامت کے بارے میں بولا، ذکر علی ہو رہا ہے اسی میں دیکھیے توحید بھی آ گئی، عدل بھی آ گیا، نبوت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی. اب اس کا نماز آ گئی جیسی علی نے پڑھی. اس میں بھی موضوع نکلیں گے. جیسی علی نے پڑھی وہ ایک موضوع، اور پیغمبر نے جو پڑھی اس کی جو منزل نگاہی علی نے کی وہ الگ موضوع، اور علی نے جو مسجد میں پڑھی وہ اور طریقے کی، اس کی قسم اور ہے. اور جو میدان جنگ میں پڑھی وہ کچھ اور ہے. وہاں برستے تیروں میں پڑھی، وہاں جنگ کے درمیان میں پڑھی، اور صرف پڑھی نہیں وہاں پڑھوائی بھی. تو اب نماز آ رہی ہے اور اپنے ہر رخ سے نماز جو ہے وہ علی کے گرد جو ہے وہ گھومے جا رہی ہے اور طواف کیے جا رہی ہے. علی پہ قربان ہوئی جا رہی ہے، اس لیے کہ نماز کو یہ ناز ہے جیسی تم نے علی مجھے ادا کیا سب نے قضا دیا تم نے ادا کیا. روزہ، علی کے لیے روزہ کوئی مسئلہ ہے؟ جب چاہیں روزہ رکھ لیں، جب چاہے روزہ رکھ لیں، جب چاہے روزہ ہو جائے. پتہ تو اب ہمیں کیا پتہ مولا روزے سے ہیں. بھئی آپ تو ہی سمجھتے ہیں نا روزہ رمضان میں ہوتا ہے، تو مولا کیا صرف رمضان میں روزہ رکھتے تھے؟ جو آپ کے لیے وہی امام کے لیے ہوگا. امام جب چاہے رجب میں رکھ لے، شعبان میں رکھ لے، جمادی الثانی میں رکھ لے، جب چاہے روزہ رکھ لے. لیکن پتہ کیسے چلے مولا روزے سے ہیں؟ جب روزے والا سورہ آ جائے، آیت آ جائے، پتہ چل جائے کہ تعریف ہو جائے کیا کہنا تمہارے روزے کی، پتہ جب مولا علی روزے سے ہیں اور لگاتار 3 دن روزے سے ہیں. تو وہاں تو آیتیں آ کے بتاتی ہیں. تو آیت قرآن اور روزہ، وہی ذکر علی میں روزہ بھی آ گیا اور پھر حج بھی آ گیا، اور پھر پورا خطبہ بھی نہج البلاغہ میں ہے جو خانہ کعبہ کی فضیلت میں جو امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں، اس میں خانہ کعبہ کی عظمت اور حج کی عظمت بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد جہاد کوئی ایسا موضوع ہے جو علی سے الگ ہو؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ. ارے وہ تو رکوع میں دے دیا تو آیت آ گئی. آیت آ جانا اور ہے اور آیت ولایت کا آ جانا اور. یا زکوٰۃ دینے پہ ولایت مل جاتی ہے، آپ برسوں دیتے رہیے زکوٰۃ، اور کچھ مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. وہاں تو زکوٰۃ پر ولایت ملتی ہے. تم نے نماز میں زکوٰۃ دی، یہ لو ولایت. تو اب زکوٰۃ ہے، پھر خمس ہے. خمس تو ہے ہی علی کے گرد، خمس ایجادی ہوا علی کے گھر کے لیے. اب اس کے بعد رہ کیا گیا؟ کب اللہ تبرہ ہے، وہی تو یہ سب ہو رہا ہے. تو اس لیے کہاں علی کا ذکر کرو کہ اس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے. اب آپ سب گناتے رہے 1 گھنٹے تک ان سے، انہوں نے کہا نہیں تو ضمیر اختر نے اپنی طرف سے کہا، اور آپ نے سب بتا دیا دیکھیے ذکر علی میں سب کچھ آ جائے گا. اس لیے ذکر علی ہی ہونا چاہیے، الگ سے کوئی باز نہیں ہونا چاہیے. ذکر چھیڑیے علی کا
اس میں آپ جائے نماز پڑھیے، روزہ پڑھیے، حج پڑھیے، توحید پڑھیے، عدل پڑھیے، نبوت، امامت، اچھی باتیں، بری باتوں سے روکنا، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، جو چاہے پڑھو، اسی میں پڑھ لو، سب آ جاتا ہے، سب علی کے موضوع میں آ جاتا ہے۔ 1 گھنٹے آپ بولتے ہیں، ان کا نہیں، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا، یہ علی میں سب کیسے آ جائے گا؟ تو بس پھر سورہ یاسین کی وہ والی آیت پڑھ دیجئے، احسانہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احسان کر دیا امام مبین میں۔ رسول سے پوچھا گیا امام مبین کون ہے؟ کہا علی۔ اللہ نے کل کائنات کا جتنے مذاہب ہیں، جتنی نبوت، سب کو سمیٹ کر علی میں رکھ دیا۔ ہم نے سب چیزوں کا احسا سمجھتے ہیں نا، کہ ایک جگہ پہ سارا سامان جمع کر دیجئے، اس کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیجئے، ایسے کر کے کھریا مٹی سے، چاک سے، پینسل سے دائرہ بنا دیجئے، یہ دائرہ کر کے کہیے جو کچھ ہے بس یہی ہے، اس دائرے کے باہر کچھ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں احسا۔ بس اسی حصار میں سب کچھ ہے، امام مبین میں سب کچھ ہے۔ دلیل تو آپ نے دے دی، کوئی اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو چٹکی لینے میں ماہر، وہ کہنے کہ امام مبین کے معنی تو یہاں قرآن ہے، یہاں سورہ یاسین میں امام مبین قرآن کو کہا گیا، تو اللہ کہتا ہے ہر خوش کو تر کا ایسا قرآن نے کر دیا۔ اب ہم کیا بولیں، اور فرمان صاحب کیا بولیں، اور جل رضا صاحب کیا بولیں، اور حیدر بھائی کیا بولیں، تو یہاں کی تقریر ختم کر دیجیے، اب اس کے آگے تو کچھ ہے، اس لیے کہ امام مبین تو قرآن کو دی، تو وہ ساری اتنی دیر کی بحثی بیکار گئی۔ ارے یہ تو پھر پیغمبر نے یہ کیوں نہ کہا کہ جہاں مجلس جمے وہاں قرآن کا ذکر کرنا؟ نہیں بھائی، نہیں ہو پائے گا، اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ امام مبین قرآن نہیں ہے، ظاہر ترین امام، جو چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، سب پہ ظاہر ہے، اس کے اندر احسا کیا گیا ہر چیز کا، وہ علی ہیں۔ مفسرین نے وہاں پہ لکھا ہے، اگر آپ نہیں مانتے اور یہی کہتے ہیں یہ قرآن ہے، تو پھر اب ظاہر ہے کہ تقریروں کی کوئی کمی ہے، ابھی تو 3 ہوئی ہیں، تو 26 27 تو پھر رہ گئی، 3 ہی تو ہوئی ہیں، تو پھر کہنے میں کیا ہے کہ اگر قرآن میں احسا کر دیا گیا تو ہم بیٹھے بیٹھے 200 چیزیں گنائے دیتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور ہزاروں بار میں نے کہا ہے، دیکھیے آج بھی میں نے دسہری آم کھایا بھی اور اس کا شیک بھی پیا ہے، اور کل بھی، اس لیے کہ آم کی فصل ہے تو اب جیباج تو کھا رہے ہیں تو دانے نکل رہے ہیں، لیکن ہم امام رضا علیہ السلام کا نام لے کے کھاتے ہیں تو دانا نہیں نکلا، یہ بھول گئے نام لینا اور انہوں نے کھا لیا، دیکھیں دانا نکلا۔ چھوڑیں نا آم کھانا، فصل میں کھائیں، لیکن ایک یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ کے جو چیز کھاؤ، چھٹے امام کا نام لے کے کھاؤ تو پھر وہ غذا نقصان نہیں دیتی، اور یہ ہیں بھی جعفری، چھٹے امام کی اولاد ہے، تو ایک دانے سے گھبرائیں نا، وہ ڈرا رہا ہے کہ آم نہ کھانا، نہیں، آم وہ نہیں کھاتا جو، یہ فیصلہ مرزا غالب نے کر دیا تھا، اس لیے آم ایک ایسی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جس کے لطیفے اتنے مشہور ہیں اور واقعات اتنے، کہ اس کے اوپر شاعری ہوئی ہے، میر انیس نے بھی شعر کہے ہیں اور غالب نے بھی اس کی شان میں شعر کہے ہیں، اور شعراء نے بھی کہے ہیں، منیر شکوادی نے بھی کہے ہیں، ناسک نے بھی کہے ہیں، فارسی میں بھی بہت شعر کہے گئے ہیں بے شمار۔ تو جناب علی کہ اندرا گاندھی گئیں سوئٹزرلینڈ تو باپ کو خط لکھا، یہاں یہ ہے اور ایسا ہے اور یہ ہے اور کیا ہے اور یہ اور کیا ہے، لمبا چوڑا خط باپ کے نام آیا،
تو باپ نے صرف جواب میں لکھا رہے سب کچھ ہے، وہاں آم بھی ہیں۔ یہ بات اندرا گاندھی نے خود اپنی سوانحات میں لکھی کہ جواہر لال نہرو نے کہا آم بھی ہیں وہاں، تو پورے خط کا جواب کہ سب کچھ ہے سوئٹزرلینڈ میں، آم نہیں ہے۔ تو اگر سوئٹزرلینڈ میں سارا احسا کر دیا جائے کہ ساری نعمتیں وہاں ہیں، لیکن وہاں نہ آم ہے نہ کوئل ہے۔ اور جب آم نہیں ہے تو بابا برف کے پہاڑوں میں خربوزہ کیسے نکلے گا؟ خربوزہ تو ہوتا ہی گرم زمین میں ہے، اور بابا فالسا کہاں سے آئے گا؟ اور رمضان میں جو مزے ہیں خربوزے کے اور آم کے اور فالسے کی شربت کے اور بالنگے کا جو وہ بنتا ہے شیک روح افزا کے ساتھ، فالودہ جسے بولتے فالودہ، تو یہ سارے مزے رمضان میں جو ہیں وہ آپ کے یہاں ہیں اور تو کہیں نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے قرآن میں فالسا دکھائیے، فالودہ دکھائیے اور خربوزہ دکھائیے اور آم دکھائیے۔ ایسا تو کر دیا گیا، لیکن کیا آم دائرے سے باہر ہے؟ کیا خربوزہ دائرے سے باہر ہے؟ کیا یہ اللہ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے؟ ارے اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے جس میں سما جائے وہ ہے امام مبین۔ اس لیے کہا قرآن اور اہل بیت، اس لیے کہ اہل بیت میں ہر چیز ہے۔ دیکھو قرآن میں سب نہیں ہے، مثلا آم نہیں، فالسا نہیں، امرود نہیں، یہ تو مثال دے رہے ہیں، لیکن علی آم کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور خربوزے کے بارے میں بھی اور فالسے کے بارے میں بھی۔ سمجھ گئے آپ؟ بہت سے جانوروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن امام اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ کروڑوں فرشتے ہیں، کروڑوں اربوں، سب کے نام قرآن میں نہیں ہیں۔ اگر آم خربوزے سے آپ کو ہنسی آ رہی ہے تو اب سنجیدہ بات سمجھ لیجئے کہ اربوں فرشتے ہیں، لیکن سب کا نام قرآن میں نہیں ہے، چند کا نام ہے۔ تو ایسا کہاں ہوا؟ لیکن نہج البلاغہ کا خطبہ فرشتوں کے بارے میں علی کا پڑھ لیجئے تو علی بتائیں گے کتنی قسمیں ہیں فرشتوں کی، کہاں کہاں ان کی ڈیوٹی ہے اور کیسے کیسے ڈیوٹی لگائی ہے۔ عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہے، کوثر پہ کون ہے، جنت کی طرف کون ہے، جہنم پہ کون مقرر ہے، فضا میں کون ہے، کون سا فرشتہ کیا کام کر، اور آخری جملہ یہ کہا جتنے اربوں فرشتے کام کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے اذن کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو یہ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ ہے امام مبین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، حج و زیارت سے مشرف فرمائے۔ مصائب ہم شروع کریں گے 15 تاریخ کے بعد، چونکہ یہ پورا ہفتہ امام حسن کا جشن ہے اور ہم غیر اصولی بات نہیں کرتے۔ امام حسن کا جشن بہت بڑا ہے، اس کو ہمیں منانا ہے 1 سے 15 تک، 16، 17، 18، 19، 20، پھر آخری تقریر تک مصائب ہوں گے مسلسل۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ فضائل امام حسن پہ جائے گا، یہ سمجھ لیے تسلسل ہے۔ امام حسن کی آمد ہے، جب سرکار کی گود میں وہ آ جائیں اور کوثر کی تفسیر ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے لیں، دسترخوان امام حسن ہو جائے، اس کے بعد ہم غم کی تاریخیں شروع کریں گے۔ ویسے رہ گیا یہ کہ 2 تاریخیں اس میں درمیان میں جو غم کی آئیں گی وہ ہمارے لیے واجب ہے مصائب پڑھنا۔ ایک 7 تاریخ فاطمہ بنت اسد کی وفات، اس دن ہم مصائب پڑھیں گے، اور 9 اور 10 2 دن جناب خدیجہ کی وفات، 9 اور 10 کو مصائب پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کو مصائب سننے، اس میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو، میں ہر بات اصول سے چلتا ہوں، ارشاد معصوم کے مطابق چلتا ہوں، میں ان میں اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی اضافہ کسی چیز میں نہیں کرتا۔ ارشاد پیغمبر ہے، ہماری خوشی میں خوشی، ہمارے غم میں غم۔ ہم اس قول کو سچا ترین سمجھتے ہیں، اس لیے ہم پھر کہہ چکے ہیں، دوبارہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم
کسی امام کی ولادت کے دن نہ مجلس پڑھتے ہیں، نہ مصائب پڑھتے ہیں، نہ مجلس منعقد کرتے ہیں۔ 13 رجب جشن علی ہے، جشن منانا ہے۔ 3 شعبان جشن ہے۔ جس معصوم کا جس دن جشن ہو، خوشی کم ہے غم زیادہ ہے۔ غم ہم مناتے ہیں 2.25 مہینے کا، اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے۔ اس لیے 17 ربیع الاول سرکار کی آمد کے دن مجلس نہیں ہوتی، 13 رجب کو مجلس نہیں ہوتی جس دن فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئیں۔ یہ سب واقعہ کربلا سے پہلے کے واقعے ہیں، نہیں سمجھے؟ رسول واقع کربلا سے پہلے آمد اور ظہور ہوا ہے۔ مولا علی کعبے میں کربلا سے پہلے آئے، مصائب کربلا کے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، چونکہ بتایا نہیں جاتا، اور آپ اپنی طرف سے چونکہ قیاس کرتے ہیں۔ قیاس حرام ہے، اپنا اندازہ کرنے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے۔ 13 رجب کو پورا کوفہ، پورا نجف، 13 رجب کو سب امام حسین کے روضے پہ آتے ہیں۔ 13 رجب کو نجف میں رش نہیں ہوتا، کربلا میں رش ہوتا ہے۔ امام حسین کو مبارکباد دینے آتے ہیں باپ کی ولادت۔ غور سے سن لیجئے۔ اور 3 شعبان کو پورا کربلا کا مجمع نجف میں ہوتا ہے۔ بیٹے کی مبارکباد باپ کو دینے آتے ہیں کربلا والے، نجف والے، بصرے والے۔ کہ خوشی کو غم میں نہیں تبدیل کرنا ہے۔ میں اپنی چشمدید آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں جناب زینب کے روضے پر شام میں تھا، روز مجلس پڑھ رہا تھا، میں مصائب پڑھ رہا تھا، کوئی نہ کوئی مجلس کرتا تھا، اور میں سفر کے مصائب پڑھتا تھا، دربار کے، راستے کے۔ ایک دن میں پہنچا روضے میں، تو چاروں طرف صحن میں اتنے بچے اور بچیاں سفید لباس میں، سب کے ہاتھ میں دف تو آپ سمجھتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ دف نہیں جانتے آپ، سب کے ہاتھوں میں دف تھی، پورا صحن بھرا تھا، اور دف بجا کے وہ عربی میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کا آج حضرت زینب کی ولادت ہے، جسے ہم ظہور کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ولادت ہے، اور یہ سب لبنان سے، ترکی سے، کویت سے، یہ سب قافلے آئے ہیں مبارکباد دینے رسول اللہ کو، کیا شہزادی کا جشن ولادت ہے۔ تو یہ سب قصیدے پڑھ رہے ہیں دف بجا کے۔ کہاں بیٹھے یار، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ہم 9 ربیع الاول کو مجلس نہیں پڑھتے، اسی دن تو سوگ اترتا ہے۔ اب جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ذاکرین کو۔ 8 ربیع الاول کو میں نے ایک ذاکر بلایا پڑھنے کو رضویہ میں۔ ہم نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے ابھی تو ہم گامے شاہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ لاہور گامے شاہ میں 9 ربیع الاول کو مجلس ہے۔ میں نے کہا 9 ربیع الاول کو کیسی مجلس ہے؟ یہ 9 ربیع الاول کو کیسے؟ تو یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں نے آپ کو مثال نجف اور کربلا کی دے دی ہے۔ آپ جا کے دیکھیے کہ امام رضا کا جشن ولادت کا کیسے خراسان میں منایا جاتا ہے۔ مجلس نہیں ہوتی اس دن، مصائب نہیں ہوتے اس دن، مبارکباد دی جاتی ہے۔ جب مبارکبادیں موجود ہیں کہ رسول اللہ مبارکباد فرشتوں سے لے رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں کی، آسمان سے زمین تک جشن ہو رہا ہے۔ اب آخری جملے سن لیجئے، اور اس کو جا کے اعمال غدیر میں پڑھ لیجئے گا، مفاتیح الجناں شیخ عباس قمی پڑھ لیجئے گا، صاف صاف لکھا ہے انہوں نے۔ اور اس کو جو بیتکی بات کرے اس کو سنا دیجئے گا، جہاں پر بھی بات کرے۔ لکھا ہے کہ غدیر خم کے دن، غور سے سنیے، امام کے حوالے سے کیا ہے سنیے کیا ہے۔ امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، کہ پورے سال کے 365 دن زیارت حسین پڑھو، اتنا ثواب ہے، روز پڑھو، جب چاہے پڑھو زیارت، مگر غدیر کے دن زیارت حسین نہ پڑھنا۔ بھائی کیوں؟ راوی پوچھے گا نا، راوی نے پوچھا مولا غدیر کے دن زیارت حسین کا، ہو سکتا ہے کہ اس دن تم زیارت پڑھو اور پڑھتے میں آنکھ میں آنسو آ جائیں، تو وصیت یہ ہے رسول اللہ کی کہ یہ اتنی بڑی عید ہے کہ اس دن ایک آنسو کا قطرہ نہ نکلے آنکھ سے۔
غدیر نام ہے زہرا بی بی کی مسکراہٹ کا. تو آپ ایک دن بھی نہیں چاہتے کہ زہرا بی بی مسکرا لے, جس کے دن راتوں دن روتے میں گزرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بی بی کی مسکراہٹ, میں نے تو یہاں تک علماء سے سنا اور پڑھا ہے کہ امام مہدی زہرا بی بی کی مسکراہٹ ہیں. تو کیا اب 15 شعبان اور شب 15-14 کو بھی مجلس ہوگی؟ دیکھیے مردہ تو کسی وقت مر سکتا ہے, اسے کبھی بھی موت آ سکتی ہے. دیکھیے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. مردہ 13 رجب کو بھی مر سکتا ہے, اور 3 شعبان کو بھی مر سکتا ہے, اور 9 ربیع الاول کو بھی مر سکتا ہے, اور 15 شعبان کو بھی مر سکتا ہے. لیکن اب سن لیجئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہو. تو جناب لکھنؤ والوں نے اس کا انتظام کیا ہے, اور اس رسم کو باقی رکھیے. کئی بار میں پڑھ چکا ہوں, اس کو پھیلائیے آگے. اور رسم یہ ہے لکھنؤ میں کہ اگر کسی کا سویم 3 شعبان کو پڑ رہا ہے یا 13 رجب کو, اسے بڑھا دو. تو دوسرا نام انہوں نے رکھا ہے پنجم. ایک ہے سویم اور ایک ہے پنجم. 2 ہوتے ہیں لکھنؤ میں, یا سویم ہوگا یا پنجم. سویم پنجم سے کب بدل جائے گا؟ اگر بدھ کے دن سویم پڑ رہا ہے تو پھر جمعے کو ہوگا پنجم, پھر بدھ کے دن سویم نہیں ہوتا. اور اگر کسی امام کی ولادت کے دن تو پھر آگے بڑھا دیا. ولادت والے یہاں سمجھتے ہیں واجب ہے, نہ سویم واجب نہ 40واں واجب. ارے یہ سب واجب نہیں ہے, یہ واجب ہے اپنی برادری کے لیے, کہ اگر نہ کریں تو برادری کا ارے باپ کا سویم بھی نہ کیا اور چیلم بھی. یہ اس لیے ہوتا ہے جیسے ولیمہ نہ ہو تو بدنامی, ویسے ہی مردے کا سویم نہ ہو تو بدنامی اور چیلم نہ ہو تو بدنامی. سویم چیلم صرف امام حسین کا ہوتا ہے بس. ہاں اس کی شبیہ اگر آپ اپنے مردے کے لیے بنانا تو بنا لیجیے, واجب نہیں ہے. کہیں نہیں لکھا, کسی کتاب میں لائیے گا ڈھونڈ کے کہ رسول اللہ نے فرمایا تیسرے دن کیا کرنا. ابھی تو واقعہ کربلا نہیں بھی ہوا. اگر رسول فرمائے بھائی تمہارا مردہ مر جائے تیسرے دن کرنا, کیا کرنا, اور 40 دن کے بعد یہ کرنا, اور 6 مہینے کے بعد یہ کرنا, اور سال بھر کے بعد, تو کیا کرنا, کیا بتائیں گے حدیث میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہیں گے تیسرے دن تم لوگ جمع ہو کے میرا ذکر کرنا, یا یہ فرمائیں گے قرآن پڑھنا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھنا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کرنا. ذکر ایک ہی بتایا ہے بس, مجلس کو زینت 2 ذکر ہے. اب وہ مجلس چاہے سویم کی ہو یا 40ویں کی, ہوگا ذکر علی. میں نے اپنے اصول بیان کر دیے, اس میں کوئی کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان مسرت کا موقع ہے, یہ دوسری بات کہ اس میں ہمارے لیے 3 غم ہیں, 7 تاریخ, 10 تاریخ اور 20-21, جو کہ 18 سے شبیں شروع ہو جاتی ہیں, جو مصائب کے دن ہوتے ہیں. تو اس کو میرے فقر بھائی بڑے فخر کے ساتھ آپ نے 15 منٹ اور ہمیں بلوا دیے. اب ایک جملہ اور سن لیجئے مزے کا فقر صاحب, اور فقر کیجئے گا, وہ بھی سن لیجئے کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے, معاملہ بھی سمجھ لیجئے, یہ بھی ایک نزاکت ہے. اگر عاشور کا دن 1 مہینے کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بھائی اب فقر صاحب نے بلایا, اب میں کیا کروں, 5-10 منٹ اور آپ کے ضائع ہوں گے سنا, اس کے بعد ہی چائے اور پاپے ملیں گے. ہاں تو غور سے سن لیجئے, کیا کہا میں نے؟ اگر عشرہ 1 مہینے کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کی روح ختم ہو جاتی. یعنی پہلی سے چاند رات سے انتظار شب عاشور اور عاشور, اب 10 دن مصائب, قیامت کے مصائب. اس کے بعد 11 محرم تھوڑا سا ریسٹ ہوا, اور اب شروع ہوا عشرہ زینب, یعنی حسین کا ذکر مختصر
جو عاشور کو تمام ہوا. اب قیدیوں کا ذکر چلا، سید سجاد، جناب زینب، حضرت ام کلثوم، جناب سکینہ، جناب رباب. اب یہ 8 ربیع الاول تک جائے گا سلسلہ، اس لیے کہ جتنے قیدی ہیں ان کے مصائب کربلا کے مصائب سے بڑھ گئے، اس لیے کہ ان کی پیاس 3 دن پہ ختم ہو گئی، اسیروں کی پیاس 2 مہینے پہ محیط ہو گئی، اور بھوک محیط ہو گئی، اس لیے ان کا ذکر بڑھتا جائے گا. تو حضرت زینب کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اکتا نہ جائے آدمی، اس لیے عاشور تک 72 شہداء کا ذکر ختم ہوا، اور اب قیدیوں اور اسیروں اور دربار اور کوفے کے راستے کا ذکر شروع ہوا. یہ ہے حکمت، اسے کہتے ہیں حکمت. اب اگر میں پہلی رمضان سے مصائب شروع کر دوں تو آگے جو مصائب آ رہے ہیں مولا علی کے، اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ ترسے ہوئے رہیں، اور پھر جیسے ہی مصائب آئیں تو آپ پھوٹ پڑیں. یعنی ان چیزوں کو فوراً عام نہیں کیا جاتا، یہ بھی حکمت ہے. اس حکمت کو سمجھے. یعنی پہلی محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے، لیکن پہلی کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حضرت علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی. پہلی محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حضرت علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی. پہلی محرم کو، دوسری محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حضرت عباس کی شہادت کیسے ہوئی، اور 4 محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی. یہ ترتیب اس طرح رکھی گئی کہ چاند دیکھا، چاند کا حال. پھر 2 تاریخ کو آمد کربلا میں، پھر 3 تاریخ کو حبیب ابن مظاہر یا ظہر قین، پھر 4 تاریخ کو حضرت زینب کے بچے، پھر اس کے بعد 5 تاریخ حضرت حور یا حضرت علی اکبر، 6 تاریخ حضرت علی اصغر، 7 تاریخ حضرت قاسم، 8 حضرت عباس، شب عاشور رخصت حسین، عاشور کے دن شہادت حسین، اس کے بعد شام غریبہ اور خیموں کا جلنا. یہ سب الٹ نہیں دیا جائے گا کہ الٹا حساب ہو کہ پہلے شام غریبہ، پھر شہادت، پھر اس کے بعد عباس، پھر علی اکبر، اور پھر قاسم، اور پھر آمد حسین کربلا میں عاشور کے دن. نہیں سمجھے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. ترتیب کے ساتھ اس میں حکمت ہے، حکمت ہے. اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں پہلی محرم کر سکتا ہوں، پہلے کرتا تھا، ایسا ہے، لیکن جب سے طبیعت خراب ہوئی اور کمزوری ہو گئی بدن میں، تو جس وقت میں مصائب پڑھتا ہوں تو میری آواز گلوگیر ہوتی ہے، سمجھے آپ، اور سینے پہ زور پڑتا ہے، اور پھر نزلے کی طرف میرا سینہ جکڑنا شروع ہوتا ہے، اور پھر آواز پہ اثر پڑتا ہے. مجلسیں بڑی ابھی پڑھنی ہیں، 18، 19، 20، 21 تابوت اترے گا، تو کم از کم صحت مند تو فقر بھائی مجھے رہنے دو یار، تھوڑا سا ریسٹ تو کر لینے دو بھیا. میرے خیال میں یہ بات قابل قبول ہے نا. آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے سپاہی ان کے لشکر میں ہوں، آپ کے بچے ان کے لشکر میں ہوں، اور دیکھیے اس لشکر میں کیا ہوگا، گریا ہوگا، علم نکلے گا. اس لیے کہ حضرت عباس کا علم لے کے اس لشکر میں امام زمانہ آئیں گے، ذوالجناح پہ بیٹھے ہوئیں گے، ذوالفقار پاس ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کس دن آئیں گے امام زمانہ؟ عاشور کے دن آ رہے. تو پہلے تو مجلس ہوگی، تو دعا یہ کیجئے کہ اس مجلس میں ہم شریک ہوں جو امام زمانہ پڑھیں اور اس پہ گریا ہو.